بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے تعطیلات میں منزل متاثر ہونے سے متعلق بات کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے منزل متاثر ہوتی ہے طلبہ اکرام کی، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے جس میں پڑھائی کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ ویسے عام طور پر ہماری کلاسیں پورا دن لگتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس پڑھائی کی ترتیب بالکل عادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جس کی وجہ سے بچوں کی منزل متاثر ہوتی ہے وہ عید الفطر کے بعد چھٹیوں کا ہونا، جس کی وجہ سے طلبہ اکرام کی منزل متاثر ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور سبب منزل متاثر ہونے کا یہ بھی ہے کہ عام طور پر مدارس میں سالانہ امتحانات شعبان کے شروع میں ہو جاتے ہیں اور اس امتحانات کے بعد بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہے۔ تو امتحان کے بعد چھٹیاں اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک میں پڑھائی کا آدھا ہو جانا، کم ہو جانا، اور تیسرا یہ کہ عید الفطر کے بعد کی چھٹیوں کا ہونا۔ تو یہ تین اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی منزل متاثر ہوتی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے بعد تعلیمی ترتیب دی جائے اور طلبہ اکرام سے وہ کام جو ہم دن میں لیتے ہیں سبق سب کی منزل کے حوالے سے، تو سب کی اور منزل کا جو کام ہے وہ ہم طلباء سے تراویح کے بعد پڑھائی میں لیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھائی اس وجہ سے ناممکن ہے کہ اکثر مدارس میں جو طلباء ہوتے ہیں وہ مدرسوں میں ٹھہر نہیں سکتے، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ویسے تو ناممکن لگتی ہے، لیکن جو کوشش کر سکتا ہے اور اس ترتیب کو تشکیل دے سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو وہ یہ کرے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اچھا، اس میں بعض اساتذہ کی رائے یہ ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کہ بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بچوں کے منزل کی طرف توجہ دی جائے، چونکہ یہ منزل عید الفطر کے بعد کمزور ہونی ہے، اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف ابھی سے توجہ دی جائے اور سبق کو فی الحال مؤخر کیا جائے۔ لیکن بعض اساتذہ کی رائے یہ آئی ہے کہ بچے اس میں پڑھتے نہیں ہیں اور منزل یاد نہیں کرتے، زیادہ بچے جو شوق رکھتے ہیں آگے سبق لینے کا، تو وہ پھر اپنے کلاسوں میں اپنے مدارس میں آگے سبق چلاتے ہیں اور منزل کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی۔ بہرحال بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ بچوں کی منزل بھی چلائی جائے اور ساتھ ساتھ سبق بھی چلتا رہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں بچے سے متعلق کہ یہ بچہ کتنا سبق اور کتنی منزل یاد کر سکتا ہے، سنا سکتا ہے، اس کے مطابق استاد اس بچے کو چلائے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر سبق بھی ادا کر دیا جائے اور منزل بھی ادا کر دیا جائے تو یہ بہتر صورت ہے اس بچے کے لیے کہ اس کی منزل خراب نہ ہو۔ اچھا، اب منزل متاثر ہو گئی ہے بچے کی، کوئی بھی وجہ ہو، منزل کی طرف توجہ نہ دینا ہو یا منزل کی طرف توجہ ہوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال منزل متاثر ہو جاتی ہے جب عید الفطر کے بعد بچے آتے ہیں۔ اب اس کا ازالہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب سالانہ جو تعلیمی آغاز ہوتا ہے عید الفطر کے بعد، اس کے بعد چونکہ داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے دن بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے،
اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹیوں کا اثر ان پر ہوتا ہے اور یہ ہے کہ نئے طلباء بھی داخل ہوتے ہیں۔ تاہم اگلے روز اس طرح ذمہ لگا دیا جائے کہ ایک پارہ سبق کی طرف سے منزل دے دی جائے اور ایک پارہ اس کو عامہ پارہ کی طرف سے دے دیا جائے، منزل سنانے کے لیے اس کے دو پارے دیے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس نے 20 پارے پڑھے ہیں، تو سبق کی طرف سے یعتذرون 11واں پارہ اس کا بنتا ہے، اور اخیر سے جو آسان پارہ ہے عامہ پارہ اس کو دے دیا جائے، تو یہ 2 پارے اس کو منزل کے لیے دے دیے جائیں۔ اگر اگلے روز 11واں پارہ اس کو یاد نہ ہو اور عامہ پارہ لازمی بات ہے اس کو یاد ہوگا، تو اس کو پچھلی طرف سے تبارک الذی دیا جائے اور شروع کی طرف سے اس کو دوبارہ تاکیداً کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ پارہ کل یاد کر کے سنانا ہے اور مضبوط آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر اگلے روز قد سمع اللہ اور اس کے ساتھ 12واں پارہ اس کو دے دیا جائے۔ اگر اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ بچہ اب کمزور ہے شروع کے 5 پاروں کے اعتبار سے، تو اس بات پر اکتفا کیا جائے کہ اس کے جو اخیر کے 15 پارے ہیں قول عالم سے آخر تک اس کی گردان نکال لی جائے۔ فی الحال ان جو شروع کے پارے ہیں ان کو موقوف رکھا جائے، مؤخر کیا جائے۔ اب یہ ان پاروں کی 15 پاروں کی منزل نکال لینے کے بعد اب بچے کو دیکھا جائے کہ اگر یہ بچہ ایک پارہ کر کے یہ منزل پوری کر سکتا ہے، جو 5 پارے رہ گئے ہیں اس کی گردان نکال سکتا ہے تو اچھی بات ہے، 5 دن میں اس کی گردان نکال لے، اور اگر آدھا پارہ کر کے اس کی گردان نکال سکتا ہے تو بھی بہتر ہے کہ آپ ان 5 پاروں کی گردان نکال لیں۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ بچہ کمزور ہے اور اس کی منزل انتہائی کمزور ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سبقاً وعلموا 21واں پارہ اس کا شروع کر دیں اور ساتھ اس کی منزل بھی پیچھے 2 پارے کر کے 2.5 3 پارے کر کے سنتے رہیں، اور جو اس کو یہ 5 پارے یاد نہیں ہیں 2 رکوع کر کے اس سے یہ سنے جائیں۔ اچھا، یہاں اس بات کا اندازہ اور خیال رکھا جائے طالب علم کو دیکھ کر کہ وہ ان دوہرے کام کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر طالب علم اس دوہرے کام کو نہیں کر سکتا تو اس میں پھر 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو 5 پارے یاد نہیں ہیں ان کے 2 رکوع کر کے یا 3 رکوع کر کے سنے جائیں، اور ساتھ جو ہے یہ آخر کے پارے 15 پارے ساتھ منزل میں چلاتے رہیں، تب آپ سبق کو موقوف کر لیں۔ لیکن اگر وہ کر سکتا ہے یہ دوہرے کام، سبق بھی سنا سکتا ہے اور منزل بھی سنا سکتا ہے، اور یہ جو 5 پارے یاد نہیں ہیں اس کو یہ بھی نکال سکتا ہے 2 رکوع 3 رکوع کر کے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی یہ ترتیب چلائیں، اور یہی بہتر ہے چونکہ اس کا سبق بھی چلتا رہے گا ساتھ۔ تو یہ ترتیب تھی منزل پاروں کو یاد کرانے کی اور ان چھٹیوں کے ازالے کی جو اس پر اثر انداز ہوئے ہیں، اس کی منزل پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں یہ طریقہ کر کے دے کے آزمائیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ترتیب ہے منزل یاد کرانے سے متعلق بالخصوص چھٹیوں کے بعد، تو بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ کمنٹ میں جا کر لوگ دیکھیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔